18 سفر المظفر، اور سب سے پہلے بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقہ ہے جلعاد، اس میں پیدا ہوئے تھے، اور قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس ہے اور الیاسین بھی دونوں طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کے اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بالا بکا ہے، جو دمشق سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور شہر میں بالا نام کا ایک سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا، اور لوگ جو ہیں اس کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس نے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، ان کے بادشاہ کو دعوت دی، ان لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ وہاں سے آپ چلے گئے، اور جب بادشاہ مر گیا تو واپس آیا اور نئے بادشاہ کو دعوت دی، تو اس نے اور پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کی بات کریں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے، ایک درخت آپ پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان ہوا۔ آپ نے فرمایا اس درخت نے پروردگار سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے، اس کو اجازت دے دی گئی۔ اور ایک قرض کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال بھی ہے تو پھر قرض ادا کر دینا چاہیے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں۔ اور ایک سنت کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلاں شخص۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک گناہ کے بارے میں کہ فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، یعنی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہٰذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی تدبیر اختیار کرنا، جیسا کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے، سخت گناہ اور حرام کا کام ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے دنیا کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے، پھر کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے، ان کو ہوا اڑائے پھرتی ہے، یعنی پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دنیاوی زندگی ہے، آج سب کچھ موجود، جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور کافر کے لیے 50,000 سال کی قیامت ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کافر کو 50,000 سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا، جس طرح اس نے دنیا میں کوئی قابل قبول نیکی کی وہ عمل نہیں کیا، اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ 40 سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے۔ اور طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیا، گٹاگٹ نہ پیے، کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نصیحت فرماتے ہیں اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ، اگر کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ مکمل ہو۔